حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے خبر دی کہ فلاں صحابی اپنی منگیتر کو کھجور کے تنے کے ساتھ چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ اس صحابی کو بلا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو صحابہ کرام پہلے سے موجود تھے وہ ڈر گئے اور سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر نظروں سے سوال کر رہے تھے کہ اب اس صحابی کا کیا ہوگا۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی جل شانہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں جوان عورت اور جوان مرد کا نکاح کرنا عبادت کا درجہ دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے عورت اور مرد دونوں کو گناہ سے دور رکھتا ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ ایجاب قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنا نکاح کہلاتا ہے، جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کے صرف دو لفظوں کی ادائیگی سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو عبادت کا درجہ دیا ہے اور تمام مذاہب میں اس کو حلال قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جا بجا نکاح کے لیے اپنے بندوں کو ترغیب دی ہے۔ نکاح کے بہت زیادہ فضائل اور فوائد ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ابن ابی نجیح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ وہ بہت مال والا ہو۔ پھر فرمایا کہ مسکین ہے وہ عورت جس کا خامند نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگرچہ وہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ وہ بہت مال والی ہو، نکاح کرنے سے دین اور دنیا کے بہت سے کام درست ہو جاتے ہیں، اور مال کا جو مقصودی اصل ہے یعنی راحت اور بے فکری، وہ اس مرد کو نصیب نہیں ہوتی جس کی بیوی نہ ہو، اور اس عورت کو بھی یہ راحت اور آرام نصیب نہیں ہوتا جس کا خامند نہ ہو۔ اس لیے مال ہونے کے باوجود شادی نہ کرنے والے مرد اور عورت کو اس حدیث میں مسکین کہا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے جوانوں، نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نکاح کو زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ عام طور پر نکاح سے پہلے منگنی کی جاتی ہے۔ شریعت میں منگنی شادی کے پیغام کو کہتے ہیں کہ مرد عورت سے شادی کرنے کا پیغام دے، اور اہل علم کے ہاں شادی کرنے والے کے لیے منگنی کرنا مشروع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شادی کا پیغام دیا تھا اور ان سے منگنی کی تھی۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی دو فریقین یا دو ادارہ یا دو محکمہ میں معاہدہ ہوتا ہے تو آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ منگنی کی رسم بھی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تاہم اس کی شکل مختلف رہی ہوگی۔ اس کی حکمت عملی ایک دوسرے کو قاعدے سے جان لینا ہے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جانبین کو قریب سے دیکھ کر شادی کا معاملہ طے کرنے یا انکار کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے منگنی کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ ایسا کرنا تم دونوں کے مابین زیادہ استقرار کا باعث بنے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک کسی عورت سے منگنی کرے تو اگر اس کی ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو جو اسے نکاح پر میل کرے تو ضرور ایسا کریں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس کا وہ کچھ دیکھا جس نے مجھے نکاح کی دعوت دی تو میں نے اس سے شادی کر لی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنو سلمہ کی ایک لڑکی سے منگنی کی اور میں اسے دیکھنے کے لیے کھجور کے تنا میں چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس سے نکاح کی رغبت دیکھی تو اس سے شادی کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے جا کر دیکھو، کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، یعنی
یعنی انصاری عورتوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ منگیتر کو دیکھنے کی حد میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہے اس کے لیے عورت کو بغیر اوڑھنے کے دیکھنا جائز نہیں، ہاں اس کا سر ڈھانپے ہونے کی شکل میں صرف چہرہ اور ہاتھ اس کی اجازت اور اجازت کے بغیر بھی دیکھ سکتا ہے، یعنی چھپ کر دیکھ سکتا ہے۔ جمہور علماء کرام کے ہاں منگیتر کا چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنی مباح ہے، اس لیے کہ چہرہ خوبصورت ہی اور جمال پر یہ پھر بدصورتی پر دلالت کرتی ہے، اور ہتھیلیاں عورت کے بدن کے نحیف یا موٹا زرخیز ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اس مناسبت سے ہم اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عمل پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ چونکہ آپ نے بلقیس سے نکاح کا ارادہ کیا، اس لیے اس کی پنڈلیوں کو دیکھنے کے لیے آپ نے محل تعمیر کیا، کیونکہ بلکہ اس کے متعلق مشہور تھا کہ ان کی پنڈلیاں گھوڑوں جیسی ہیں۔ بلقیس نے اس محل کے فرش کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پانچے چڑھائے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی نے اس کی پنڈلیاں دیکھ لی تھی تو پھر اس سے نکاح فرمایا۔ اگر منگنی کرنے والا اپنے ارادے میں پختہ اور شادی کے لیے پہلے سے تیار ہے تو ایسے شخص کو اسلام چہرے اور ہتھیلیوں کے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ کچھ مخلص بوڑھی عورتوں کو لڑکی کے گھر بھیجے تاکہ وہ لڑکی کے اخلاق اور اس کے چال چلن کا اندازہ کرے۔ لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی طرح پہلے جائزہ لے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ ماں باپ کی عادت سے آنے والی نسلوں میں ضرور سرایت کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہے تو ایک عورت کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا اور اسے کہنے لگے کہ اس کے اگلے دان سونگنا اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر والے حصے کو دیکھنا۔ حضرت معقل سار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک عورت ملی ہے جو حسب اور مرتبے والی ہے لیکن اس سے بچے نہیں ہوتے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے شادی کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر دوبارہ آپ کے پاس پوچھنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے روکا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھنے آیا، پھر بھی آپ نے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ بروز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس صحابی کو اس عورت کا علم بائیں طور پر ہوا ہوگا کہ اسے یا تو حیض نہیں آتا یا جس شوہر کے پاس تھی وہاں اسے کوئی بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی اور شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اس عورت کا اندازہ اس کی ماں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے، اور یہ چیز عام طور پر جانوروں میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ یا اس سے مراد یہ کہ کنواری لڑکی سے شادی کرو کیونکہ بیوہ کے مقابلے میں یہ زیادہ بچے جنتی ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بانج عورت سے نکاح کرنا ممنوع ہے، اس لیے کہ بسا اوقات صرف تباد و تناسل کے لیے نہیں بلکہ کچھ دوسرے مقاصد کے پیش نظر بھی نکاح کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں نکاح کرنا نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ بھی ہے۔ کنواری لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے صرف مذکورہ بالا فوائد نہیں بلکہ دیگر کئی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جن کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ رہنمائی فرمائے ہیں۔ ارشاد گرامی ہے کہ کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شریر دہن زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہیں اور تھوڑی چیز پر خوب راضی رہنے والی ہوتی ہیں۔ بعض علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ان کا لعاب دین زیادہ شریک ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے حوا کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور اپنی نظریں اوپر کرنے کے بعد نیچے کر لیں۔ جب عورت نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ کیا وہ بیٹھ گئیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک اصحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس عورت کی ضرورت نہیں تو میرے ساتھ اس کی شادی کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے، یعنی مال وغیرہ؟ اس صحابی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس دیکھو، ہو سکتا ہے کہ کچھ مل جائے۔ وہ ذہبی گیا اور واپس آ کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے کچھ نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ وہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، لیکن میرے پاس یہ چادر ہے، اس میں سے نصف اسے دے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کا تم کیا کرو گے؟ اگر تم اسے باندھ لو تو اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر بیٹھ گیا، اور جب زیادہ دیر بیٹھ
بیٹھا رہا تو اٹھ کر چل دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ صحابی واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے تجھے قرآن کتنا آتا ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ فلاں فلاں سورہ یاد آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسے زبانی پڑھ سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم فرمانے لگے جاؤ، میں نے جو تمہیں قرآن کریم حفظ ہے اس کے بدلے میں اس کا مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔